میرے باشعور دوستوں، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مجھے کئی سال ہو گئے ہیں دنیا بھر میں ٹریولنگ کرتے ہوئے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دن پہلے میرے دو دوستوں نے دبئی کا ویزا اپلائی کیا اور ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ دبئی نے اپنے قوانین کچھ دن پہلے ذرا سخت کیے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو سختی ہے یہ پاکستانیوں کے لیے زیادہ نمایاں ہے۔ پاکستانیوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک میں آپ کو اس سے اگلی کی جو خبر سنانا چاہتا ہوں جو چند دن پہلے ہی آپ کے سامنے آئی۔ وہ لوگ جنہوں نے شہباز شریف وزیر اعظم کے طور پہ جب گئے سعودی عرب، تو انہوں نے وہاں پر مسجد نبوی میں نعرے بازی کی اور اس وفد کو دے کے نعرے بازی کی، ان کو سزائیں ملنے کی خبر میرے تک پہنچی۔ اب یہ خبر آپ تک بھی پہنچی ہے، اور یہ سزائیں جو ہیں یہ تقریباً 6 افراد کو تین تین لوگوں کو مختلف سزائیں ہوئی ہیں، یعنی 8 8 10 10 سال اور ساتھ میں 20,000 ریال جرمانہ۔ یہ پاکستانی روپوں میں بہت زیادہ جرمانہ بنتا ہے، یعنی اگر کوئی سعودی عرب میں یا کسی جگہ پہ مزدوری کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک جرمانہ بہت بڑا جرمانہ ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ شاید اس کی سالوں کی کمائی ہے۔ اب اس سے ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیں تو اس بات سے بے نیاز ہو کے اگر آپ آگے چلیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں اور ایسی جگہ جہاں پر نعرے بازی تو دور کی بات، یہ تو بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، اس کے علاوہ بھی ہم وہاں پر قدم بھی پھونک پھونک کر وہ لیتے ہیں، اور صرف یہ سوچ آتی ہے کہ یہاں پر کوئی بے ادبی واقعہ نہ ہو جائے ہمارے سے۔ لیکن وہاں پر یہ جو بھی تھے یہ کوئی مزدور لیول کے لوگ ہوں گے، بیچارے مزدوری کرتے ہوں گے وہاں پہ یا پھر عمرے پہ آئے ہوں گے، ایسا کچھ معاملہ ہوگا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اتنی بڑی بڑی سزائیں اور اتنی سخت سزائیں دینے سے ان کے جو خاندان ہیں ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے پاکستان کا باقی جگہ پہ حال کیا ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں جو پاکستان کے آئی ٹی کے معروف ٹائکون ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پاس نیشنلٹی برٹش ہے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر وہ کاروبار کر رہے ہیں، تو امریکہ کی کسی کانفرنس کے لیے انہوں نے وہاں جانے کا سوچا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک ٹیکنیکل ٹرم بتائی، ویویئر لینا پڑتا ہے۔ وہ انہوں نے اپلائی کیا تو ان کا وہ ریجیکشن ہو گئی، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ پاکستان سے اپلائی کر رہے تھے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ برٹش جو شہری ہیں ان کا امریکہ جانا بہت آسان ہے۔ اسی طرح اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھیں، یعنی آپ تو صرف اپنے ہمسایہ ملک جو بھارت اس کا ویزا نہیں لے سکتے، آپ جو افغانستان ہے اس کا ویزا آپ کو آسانی سے نہیں ملتا، اسی طرح بنگلہ دیش کا آپ کو ویزا نہیں ملتا، بالکل آپ کے قریب واقعہ آپ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ایران آپ کو ویزا دے دیتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم جو لوگ باہر جا کے یہ جو نعرے بازی ہے یہ کچھ کرتے ہیں، آئے دنوں آپ کو نظر آتا ہے کہ نواز شریف کے گھر کے باہر، جمائمہ خان کے گھر کے باہر مظاہرین ہیں، کہیں پی ٹی آئی کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، کبھی نون لیگ کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پچھلے دنوں مجھے ایک دوست نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی ہمارے شہر کے سندھ کے کسی شہر سے تعلق رکھتے تھے، میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اس سے مزید نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے۔ ہمارے شہر کا جو لڑکا اپلائی کرتا ہے دبئی کے لیے اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے کسی سے یہ پوچھنے کے لیے فون کیے تو پتہ یہ چلا کہ شاید پاکستان کے 11 سے 12 شہر ہیں، جس میں کے پی، سندھ اور پنجاب کے کچھ شہر بھی شامل ہیں اور بلوچستان کے۔ ان شہروں کو جب بھی یہاں سے پاکستانی بڑی تعداد میں وہاں پر جاتے ہیں لیبر کے طور پہ، تو جب وہ لیبر رکھنے لگتے ہیں، پہلے کمپنیاں اور اس کے بعد حکومت اس بات کو انشور کرتی ہے کہ کیا یہ ان 11 12 شہروں میں سے تو نہیں آئے۔ اب میں نے اس کی کھوج لگائی کہ اس کی کیا وجہ ہے، ان کو کیا پرابلم ہمارے کسی شہر سے۔ تو بعض لوگوں نے کسی خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو فلاں شہر سے پرابلم ہو سکتا ہے، فلاں قومیت سے پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو میرے ایک دوست جو نفسیات دان ہیں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے اندر ریشو بنی ہوئی ہے، اور یہ پہلے سے طے ہے کہ کس جگہ کے رہنے والے، کس شہر کے رہنے والے، کس گاؤں کے رہنے والے، کس خطے کے رہنے والے کس طرح کے سپاہی ثابت ہوتے ہیں، کس طرح کے آفیسر ثابت ہوتے ہیں، اور کس شہر کے لوگ یہ کر سکتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پہ پاک فوج میں اگر وہ آ بھی جائیں تو ان کو جو کوڈ ذمہ داریاں اسی حساب سے دی جاتی ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ ہیں جو جذباتی زیادہ ہیں جس علاقے میں، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری جذباتیت
दुबई में बहुत से वाक़यात हुए होंगे, वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड निकाला होगा और उसको फिर उसकी पूरी असेसमेंट की होगी। असेसमेंट के बाद उन्होंने 11-12 शहरों पे, यानी ये इसका ऐलान हुआ है या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन चाहते ना चाहते हुए एलानिया गैर एलानिया उन्होंने इन 11-12 शहरों को सर्कल कर लिया है। जब भी कोई यहाँ से लेबर के तौर पे जाने लगता है तो वो उन लोगों के वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। मेरे 2 दोस्त जो खुशहाल भी हैं, जिनके बैंक्स में पैसे भी हैं, उनको अभी दुबई ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी पिछले 8-10 सालों में मैंने कई सफ़र किए हैं, मैंने आज तक कभी नहीं किसी से सुना कि उसका दुबई का वीज़ा रिजेक्ट हो गया हो। जो मेरे ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने बताया कि उनको भी तकरीबन 1.5 हो गई है, वो ये काम कर रहे हैं, उन्होंने भी आज तक ये केस कभी नहीं सुना कि किसी का दुबई का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बाहर जाने में मुश्किल ना हो, आपका कोई बहन भाई बाहर अप्लाई करे, वो पढ़ सके, किसी अच्छे मुल्क में जा सके, नौकरी कर सके, मुल्क कौम की किसी तरह भी खिदमत कर सके, तो आपसे मेहरबानी करके पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है इसको प्रमोट कीजिए, और जब भी आपको बाहर जाने का मौका मिले तो कुछ बेहतर वहाँ पर करके आइए, ना कि कुछ ऐसा करके आएँ जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैन पे बैन लग जाए। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने